السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹینڈرڈ 9 سبجیکٹ سائنس 1 ہمہ استعمال کے مادے۔ آج ہم اس ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے مختلف میدانوں میں تابکار ہمجا کا استعمال۔ تابکار مادوں کا استعمال صرف جوہری بم بنانے کے لیے ہوتا ہے، ایسی ہماری غلط فہمی ہے۔ تابکار ہمجا کا استعمال سائنسی تحقیق، زراعت، صنعت، تجارت، دوائیں، نباتات اور حیوانات اور دیگر میدانوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ تابکار مادوں کا استعمال دو طرح سے کیا جاتا ہے، صرف تابکاری کا استعمال کر کے تابکار عناصر کا راست استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ریڈیوگرافی۔ بیڑ یا لوہے کے سانچوں میں ڈرار گاما شعاعوں کی مدد سے تلاش کیے جاتے ہیں۔ کوبالٹ 80 اور ایریڈیم 192 جیسے ہمجا کا استعمال ریڈیوگرافی کیے جانے والے کیمرے میں بھی کیا جاتا ہے۔ دھاتوں کے مختلف نقائص معلوم کرنے کے لیے اس تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے موٹائی، کثافت، پتلا پن کی پیمائش کرنا۔ ایلومینیم، پلاسٹک، لوہا جیسی اشیاء کے کم یا زیادہ موٹائی کی چادروں کی پیداوار کے دوران مطلوبہ موٹائی کو برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ پیداواری شے کی ایک جانب تابکار مائع اور دوسری جانب تابکار کا پیمائشی آلہ ہوتا ہے۔ پیمائشی آلے سے ظاہر ہونے والی تابکاری پترے کی موٹائی کے مطابق کم زیادہ ہوتی ہے۔ اس آلے کی مدد سے پیکنگ میں موجود چیزوں کی بھی جانچ کی جا سکتی ہے۔ ہم پڑھیں گے روشن چمکدار رنگ۔ اندھیرے میں گھڑی کی سوئیاں نظر آنے کے لیے اس پر ریڈیم، پرومیتھیم، ٹریٹیم جیسے تابکار اشیاء فاسفور کے ساتھ مرکب کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہائی ڈینسٹی HID بلبوں میں کرپٹون 85 اور بیٹا شعاعوں کے ماخذ کے طور پر ایکس-رے یونٹ میں پرومیتھیم 147 ہمجا استعمال کیا جاتا ہے۔ سیرامک کی چیزوں میں استعمال۔ سیرامک کی مدد سے بنائے جانے والے ٹائلز، برتن، پلیٹیں، باورچی خانے کے برتن میں چمکدار رنگ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان رنگوں میں یورانیم آکسائڈ جیسے مرکبات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ زراعت کے میدان میں پودوں کو تیزی سے نشوونما کے لیے اور زیادہ منافع حاصل کرنے کی غرض سے بیجوں کی خصوصیات طے کرنے والے جین اور کروموزوم پر تابکاری کے اثر سے ان میں بنیادی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ کوبالٹ 60 اس تابکار ہمجا کا استعمال اس کام کے لیے کیا جاتا ہے۔ کوبالٹ 60 اس تابکاری ہمجا کا استعمال غذائی جانچ کے لیے کیا جاتا ہے۔ پیاز اور آلو میں اقوا نکلنے سے روکنے کے لیے کوبالٹ 60 کی گاما شعاعیں داغی جاتی ہے۔ مختلف فصلوں پر تحقیق کے بطور سوراخ، ریسہ اور اسٹرانشیم 90 کا استعمال کیا جاتا ہے۔ طبی میدان میں پولیسائتھیمیا اس بیماری میں ذرات کا خون میں تناسب میں بڑھ جاتا ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے فاسفورس 32 کا استعمال ہوتا ہے۔ ہڈیوں کا کینسر علاج کرتے وقت اسٹرانشیم 89، اسٹرانشیم 90 اور ریڈیم 223 استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہائپر تھائرائیڈزم، گلے میں گانٹھ کا بڑھنا، بھوک لگنے کے باوجود وزن کم ہونا، نیند نہ آنا جیسے مسائل گلے کے خدوش سے زیادہ مقدار میں محرکہ کے اخراج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس ہائپر تھائرائیڈزم کا مرض کہتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے آیوڈین 123 استعمال کی جاتی ہے۔ ٹیومر کی پہچان۔ دماغ کے ٹیومر کے علاج کے لیے بورون 10، آیوڈین 131، کوبالٹ 60 کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تابکار شعاعوں اور شعاعوں کے مضر اثرات۔ تابکار شعاعوں سے مرکزی عصبی نظام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جسم کے DNA پر شعاعوں کے حملے سے وراثتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تابکار شعاعیں جلد کی سطح سے جسم میں داخل ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے جلد کا کینسر جیسے امراض ہوتے ہیں۔ دھماکے کی وجہ سے پیدا ہونے والے تابکار آلائندے عملِ تنفس کے ذریعے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تابکار آلائندے سمندر میں خارج ہونے والے مچھلیوں کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں۔
گھڑیوں میں استعمال کیے جانے والے تابکار رنگوں کی وجہ سے کینسر ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ نباتات، پھل، پھول، اناج، گائے کے دودھ وغیرہ کے ذریعے اسٹرونشیم 90 جسے تابکار حاملات جسم میں داخل ہونے سے ہڈیوں کا کینسر جیسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں چند کیمیائی مرکبات، خوردنی اشیاء، استعمال کی چیزیں مثلاً کپڑے، برتن، گھڑی، اسی طرح دوائیاں، دیگر چیزیں مختلف مادوں سے بنی ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کا راست یا بالواسطہ طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ کھانے کے رنگ اور خوشبودار محلول، بازار میں دستیاب بہت سے مشروبات اور خوردنی اشیاء میں کھانے کے رنگ ملائے جاتے ہیں جو پاؤڈر، جیل اور پیسٹ کی صورت میں ہوتے ہیں، اور ان کھانوں کے رنگوں کا استعمال گھریلو اور تجارتی اشیاء میں کیا جاتا ہے۔ آئس کریم، ساس، پھلوں کے رس، ٹھنڈے مشروبات، اچار، جیم، جیلی، چائے کا پاؤڈر جیسے اشیاء میں رنگوں کا اور خوشبو کی آمیزش کی جاتی ہے۔ بازار میں پیکنگ کی حالت میں حاصل ہونے والے گوشت، چکن، مٹن، مرچ، ہلدی، مٹھائی جیسے مختلف اشیاء کو رنگین بنانے کے لیے ان میں کھانے کا رنگ ملایا جاتا ہے۔ کھانے کے رنگ، مصنوعی رنگوں کے مضر اثرات، اچار، جام اور ساس جیسے اشیاء میں ملائے جانے والے رنگوں میں سیسہ، پارا اور تھوڑی مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ان اشیاء کا مستقل استعمال انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ کھانے کے رنگ میں ملائی ہوئی اشیاء کے استعمال سے چھوٹے بچوں میں ADHD جیسی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ADHD کا فل فارم ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر۔ ڈائی یا وسمہ، ایسے رنگین مادہ جسے کسی شے پر لگانے سے شے کو رنگ حاصل ہوتا ہے، اسے وسمہ ڈائی کہتے ہیں۔ عام طور پر وسمہ پانی میں حل پذیر اور تیل میں غیر حل پذیر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ کپڑے کے رنگ دیے جانے کے بعد اس پر مخصوص مزاحمتی مادے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ رنگ پکا ہو جائے۔ قدرتی وسمہ بنانے کے لیے نباتات سب سے اہم ذریعہ ہے۔ جڑیں، پتے، پھول، چھال، بیج، پھپھوند، زعفران وغیرہ کا استعمال وسمہ بنانے میں کیا جاتا ہے۔ کشمیر میں زعفران کی مدد سے مختلف ڈائی بنا کر اس کے ذریعے دھاگوں کو رنگ دیے جاتے ہیں، جس کا استعمال ساڑیاں، شال، ڈریس تیار کرنے میں ہوتا ہے۔ یہ کافی مہنگے ہوتے ہیں اور اس کا کاروبار کو کئی افراد نے اپنا رکھا ہے۔ بالوں کو رنگ دینے کے لیے مہندی کے پتوں کا استعمال صحت کے نظریے سے محفوظ ہوتا ہے۔ مصنوعی وسمہ ڈائی کی دریافت 1856 میں ولیم ہنری نے کی۔ کیمیائی خصوصیات اور حل پذیری کے لحاظ سے مصنوعی رنگ کی مختلف اقسام ہوتے ہیں۔ ان میں پیٹرولیم کی ضمنی حاصلات اور معدنیات کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ مصنوعی رنگ، ہولی کے رنگ کھیلنا، گھروں کو رنگ دے کر سجانا کے دوران ہم بڑے پیمانے پر مصنوعی رنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ ہولی میں استعمال ہونے والا سرخ رنگ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اس میں پارے کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اندھا پن، جلد کا کینسر، دمہ، جلد میں کھجلاہٹ، جلد کی سوراخ مستقل بند ہونا جیسے خطرے لاحق ہوتے ہیں۔ گھروں میں لگایا جانے والا پیلا رنگ نقصان دہ ہوتا ہے، اس کے مضر اثرات ہمارے جسم پر ہوتے ہیں۔ ڈائی اور وسمے کا استعمال، کپڑے اور بالوں کو رنگ دینے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ راستے میں تختیاں، رات کے وقت واضح دکھائی دینے کے لیے فلوروسنٹ رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چمڑے کی جوتے، پرس اور چپل کو چمکدار بنانے کے لیے رنگ استعمال کیا جاتا ہے۔ مضر اثرات، بالوں کو رنگ دینے سے بالوں کا جھڑنا، بالوں کی جڑیں خراب ہونا، جلد میں جلن ہونا، آنکھوں کے نقصان پہنچانے جیسے خطرے لاحق ہوتے ہیں۔ لپسٹک میں کیرمائن نامی رنگ ہوتا ہے، اس سے ہونٹوں کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن پیٹ میں جانے پر پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ قدرتی رنگ بنانے کے لیے نباتات کا بے تحاشا استعمال کی وجہ سے ماحول کی بربادی ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے دافع عفونت، ڈیوڈرنٹ،
जिस्म से खारिज होने वाले पसीने की खुद अपनी जानदारों के ज़रिए तजज़िये से बदबू पैदा होती है। इस बदबू को रोकने के लिए दाफ़े उफ़ून शाय का इस्तेमाल किया जाता है। दिन भर तरोताज़ा रहने के लिए हर कोई खुशबूदार डिओड्रेंट पसंद करता है। बड़े पैमाने पर स्कूल के तलबा डिओ का इस्तेमाल करते हैं। बालिग लड़कों में डिओ का इस्तेमाल टीवी पर दिखाए जाने वाले इश्तिहारात की वजह से ज़्यादा होता है। इसमें मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल और ब्यूटाइल का तनासुब ज़्यादा होता है। ये तमाम तापकारी अशिया हैं। एल्युमिनियम के मुरक्कबात और सिलिका इसमें इस्तेमाल होता है। हम देखेंगे नंबर 1 आम डिओ। इसमें एल्युमिनियम के मुरक्कबात कम होते हैं जो पसीने की बदबू को कम करता है। पसीना रोकने वाला डिओ पसीना खारिज करने वाले खुदूद का असर कम करता है। इसमें एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्राइड्स का तनासुब 15% होता है, जिसकी वजह से पसीना खारिज होने वाले खुदूद मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं। तिब्बी डिओ जिन अफराद को ज़्यादा पसीना आता है इसके जिल्द पर मुज़र असरात होते हैं। ऐसे अफराद के लिए तिब्बी डिओ तैयार किया गया है। इसमें 20 से 25% एल्युमिनियम होता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ रात में ही होता है। डिओ ठोसी और गैसी हालत में दस्तयाब होता है। मुज़र असरात एल्युमिनियम और जिरकोनियम जैसे मुरक्कबात डिओड्रेंट में मौजूद सबसे मुज़र कीमती अशिया है, जिसकी वजह से गैर महसूस तौर पर सिर में दर्द, दमा, सांस की बीमारियां और दिल की बीमारियां होने के इम्कानात होते हैं। हम पढ़ेंगे टिफ्लॉन। पकाने के बर्तन, सनअती आलात चिपकने का अमल रोकने के लिए टिफ्लॉन की मलम्माकारी की जाती है। टेट्राफ्लोरो इथिलीन से टेफ्लॉन की तैयार होता है। इसकी दरियाफ्त रॉय जे प्लेक्टर ने 1938 में की। खुसूसियात कीमती अशिया और महल का टिफ्लॉन पर असर नहीं होता। टिफ्लॉन की कोटिंग की हुई चीज़ों पर बहुत से मादे नहीं चिपकते। ऊंचे दर्जे हद का टिफ्लॉन पर कोई असर नहीं होता। टिफ्लॉन का नुक्ता पिघलाव 327 डिग्री सेंटीग्रेड है। टिफ्लॉन कोटिंग शुदा अशिया आसानी से साफ़ की जा सकती हैं। इस्तेमाल टिफ्लॉन का इस्तेमाल ऊंची टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक आलात, टिफ्लॉन आमेज, बरकी तार और चीज़ें बनाने में किया जाता है। मोटरसाइकिल, 4 पहिए वाली गाड़ियों के रंगीन पत्रों को हरारत और बारिश के असर से रोकने के लिए टिफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। मोटरसाइकिल, 4 पहिए वाली गाड़ी के रंगीन पत्रों को हरारत देकर। हम पढ़ेंगे बच्चों पाउडर कोटिंग। लोहे की अशिया को जंग से महफूज रखने के लिए ज़्यादा मोटाई वाली तह चढ़ाए जाने के तरीके को पाउडर कोटिंग कहते हैं। इस तरीके में पॉलीमर, रेजिन, रंग और दीगर अज्जा को यकजा करके पिघलाया जाता है। एनोडाइजिंग एल्युमिनियम धातु का हवा के ऑक्सीजन के साथ तामुल होकर कुदरती तौर पर एक हिफाजती तह सतह पर होती है, जिसे एनोडाइजिंग कहते हैं। एल्युमिनियम की चाय मस्बत बरकी के तौर पर इस्तेमाल होती है और बरकी को गुजारे जाने पर मनफी बरकीरे पर हाइड्रोजन गैस और मस्बत बरकीरे पर ऑक्सीजन गैस खारिज होती हैं। सिरामिक गैर काबनी चाय को पानी में मिलाकर मखसूस शक्ल दी जाती है, फिर इसे भूनकर दाफ़े हरारत मादा बनाया जाता है। इसे सिरामिक कहते हैं। कुम्हार की बनाई मुख्तलिफ मिट्टी के बर्तन, घर की छत पर बिछाए जाने वाले मंगलोरी, कबीलू, ईंटें, कप, सॉसर और टेरिकोट की चीज़ें वगैरह हमारे इर्द गिर्द नज़र आने वाली तमाम चीज़ें सिरामिक की मिसालें हैं। चिकनी मिट्टी के पानी में मिलाकर इसे मखसूस शक्ल दी जाती हैं। और हम देखेंगे बोन चाइना, पोर्सिलेन गैर शफाफ सफ़ेद रंग का सिरामिक है। इसकी तैयारी के लिए चीन में दस्तयाब कैवेलिन सफ़ेद मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। बोन चाइना ये चीनी मिट्टी, फर्शपार, मादनियात, बारीक सिलिका के आमेजे में हैवानात की हड्डियों की राख मिलाई जाती है। इसलाशुदा सिरामिक तैयार करने के दौरान मिट्टी के बजाय एल्यूमिनियम, जिरकोनिया, सिलिका, जिंक ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड और बोरान कार्बाइड जैसे दीगर मुरक्कबात इस्तेमाल किए जाते हैं और इस सिरामिक को भूनने के लिए 1600 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड हरारत देते हैं और गैर ऑक्सीजन दरकार होती है। इसे स्ट्रिंग भी कहते हैं।